یہ مدرسہ یاد رکھیے کہ یہ مدرسہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. ہم جو اس مدرسے کو چلاتے ہیں, ہم جو اس مدرسے میں اپنے بچے بھیجتے ہیں, ہمیں بھی اس کی امپورٹنس نہیں پتا. ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کر. یہ انتہائی اہم تھی. بہت ساری باتیں ایسی جو میں کراچی میں یا بمبئی میں یا لندن میں بڑے آرام سے کہہ دیتا ہوں, یہاں کے حالات میں اسے کھل کے نہیں کہہ سکتا ہوں. وہاں تو میں مثالیں دیتا ہوں کہ دشمنان اسلام جتنے بھی آج سب سے کچھ وہ سب بس ایک ہی شکایت کرتے ہیں, اینٹی اسلام. وہ یہ کہ اسلامی دنیا پوری ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور ان کے سارے بچے ہمیں بیٹھا, لیکن جہاں کوئی مدرسہ وہاں پہ بہرحال ہمارا اثر پورا قائم نہیں ہو پا رہا. یہ جو مدرسہ جو بظاہر بہت ہی ایک چھوٹی چیز ہوتی, ویک میں 1 دن, ویک میں 3 دن, ویک میں 5 دن, آدھے گھنٹے کے لیے بچہ وہاں گئے, یہ اس وقت کا وہ ویکسینیشن ہے جو آپ کو ڈش اینٹینا, جو آپ کو VCR اور جو آپ کو لیٹسٹ میڈیا کی خرابیوں سے بچا سکتا. تو کم از کم اگر ہم اپنے آپ کو ڈائریکٹ بیماری سے نہیں بچا سکتے, اس جگہ جانا ضروری ہے تو ویکسینیٹ کر کے جاؤ. یہی وجہ کہ آج آپ دیکھیں کہ کتنا پروپیگنڈا اس کے اگینسٹ ہو رہا مدرسوں کے اگینسٹ. مدرسہ مینس جہاں بچوں کو ان میں فقہ سکھایا جاتا, فقہ کیا گیا. آج ایک عجیب زمانہ بن گیا. فقہ یعنی فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں وہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ تمہاری ڈیوٹیز کیا, تمہیں پوری زندگی کس طرح گزارنا, واجبات و حرام کی نالج. آج سب سے زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا, ہائی لیول پر بھی اور لوور لیول پر. مرجعیت کی اگینسٹ جب بات کہی جاتی تب بھی یہی بات, جب توجیہ مسائل کے اگینسٹ کوئی آدمی بات کرتا ہے تب بھی یہی بات. حتیٰ یہ ایک نیا گروپ آپ کو اپنے درمیان ملے جو ہمارے نوجوانوں کو بہتا دیتا, جو کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا کہ کپڑا 2 مرتبہ دھونا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا, اور پیشاب کرنے کے بعد 1 بار پانی ڈالنا ہے کہ 2 بار پانی ڈالنا. اچھا ایک جملہ سنیے, سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ان لوگوں جو مکے میں اسلام لائے. اچھا سلمان خود تو مدینے میں تھا کہ مکے کے کافروں کے بعد جب اسلام پہنچا تو وہ جو اسلام کے اگینسٹ باتیں کر رہے تھے ان میں ایک بات یہ, اور بار بار مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے کہ جس کے اندر تم یہ باتیں کرتے ہو کہ پیشاب کیسے پاک ہوگا, پیخانہ کیسے پاک ہوگا. یہ مکے کے کافروں کے ایلیگیشن سے اگینسٹ اسلام. آج آپ کو اپنے نوجوانوں میں ایسے نظر آئے. اگر اب تک آپ محفوظ ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجیے, لیکن آج ایسے لوگ موجود کہ جو کہتے ہیں کیا رکھا ہے مسئلے مسائل, کیا رکھا ہے توجیہ مسائل, کیا رکھا ہے واجبات و حرام کے بیان. بات کرتے ہیں بہت اونچے پیمانے کی, یاد رکھیں پھر اسٹارٹ ہوتی اس چیز سے کہ نجاستیں کتنی ہیں اور پاک کرنے والی چیزیں کتنی, اور اختتام اس کا ہوتا ہے حکومت اسلامی کے قیام اور ولایت فقیہ کے نظریے پر. لیکن ہم میں سے بعض لوگ الٹا سسٹم چلانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں خود بھی ناکام اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے. آپ سنیے ایک روایت, میں یہ بھولا نہیں کہ یہ شہزادی کی شہادت سے مناسبت والی مجلس. ایک عورت شہزادی کی خدمت میں آتی, شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, سوال کر رہی ہے شہزادی میری ماں بہت صحیح, اسے خود آنا تھا لیکن اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آ پا رہی, چنانچہ اس نے مجھے بھیجا. یہ واجبات کی سیکنڈ کیٹیگری, جہاں واجب تو ہے لیکن خود واجب نہیں ہے, کسی کو اپنی طرف سے بھی اپوائنٹ کر سکتے. کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کیا بڑھاپے کی وجہ سے میری ماں کو نماز میں کچھ مسئلے پیش آ رہے, چنانچہ میں آپ سے اپنی ماں کے ریفرنس سے کچھ بات پوچھ رہی. مسئلہ پوچھنے کے لیے عورت کو خود جانا واجب نہیں, کسی کے ذریعے بھی پوچھوایا جا سکتا. اور اس کے بعد اس نے نماز کے مسئلے شروع کیے. پہلا مسئلہ جواب مل گیا, دوسرا مسئلہ ریپلائی آ گیا, تیسرا مسئلہ, یہاں تک کہ 10 مسئلے اس نے پوچھے یہ نماز کے مسئلے. تو اس میں یہی کچھ تو شک ہو گیا تو کیا کرنا ہے, اور کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی تو کیا کرنا. اس کے اندر بین الاقوامی پیمانے پر کہیں کوئی اسلامی حکومت کی بات تو نہیں ہے, یہ تو نماز کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جسے میں چھوٹا کہہ رہا ہوں پبلک کی وجہ, ورنہ نعوذ باللہ نماز کا مسئلہ چھوٹا کیسے. 10 مسئلے پوچھے اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ, یہاں تک کہ خود وہ شرمندہ ہو اور کہا شہزادی ابھی مسئلے تو اور بھی, لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی ہے آپ سے یہ مسئلے پوچھنے کہ یہ اتنے مسئلے اس کے لیے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے. شہزادی نے کہا ایک بات بتا کہ اگر تجھے یا کسی اور آدمی سے یہ کہا جائے
کہ یہ ذرا سا سامان ہے، اس کو پہلی منزل پہ لے جانا اور اس کے بدلے میں تجھے ہیرے اور جواہرات دیے جائیں، یعنی 10,000 درہم دیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے یہ پیکٹ ہے اسے اوپر لے جائیں۔ تو کس وجہ سے لے گئے؟ میں شہزادی میں تو انتہائی خوشی کے ساتھ لے جاؤں اور یہ سوچ کے لے جاؤں کہ کاش پھر کوئی ایسا چانس بنے کہ کوئی اور ایسا آدمی آ جائے جو اتنے سے کام کے 10,000 درہم کا تجھے نہیں پتا۔ یہ جو مسائل فقہ ہوتے ہیں، اب اس کے اندر انٹرپریٹیشن ذرا میرا شہزادی نے کا مسائل فقہ، یعنی یہی نجاست طہارت کے مسائل، یعنی یہی واجبات نماز کے مسائل، یعنی یہی وضو اور غسل کے مسائل، جو کہ بات ہو رہی ہے نماز کے ان کا اتنا ثواب کہ آسمان سے لے کے تحت سرا، یعنی زمین کے اندر سینٹر تک کرے گا، یہ پورا سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے ایک مسئلے کے بیان کرنے پر۔ تو مسئلہ اگر مجھ سے پوچھ رہی تو یہ تو گویا، اب دیکھیں یہ جملے معصوم اپنے لیے نہیں ہے، یہ تو گویا مجھے ایسی اپرچونٹی تو دے رہی کہ جیسے معمولی سے پیکٹ کے لیے کسی کو 1 ملین درہم دیے گا، اس میں ناراضگی کیا، اس میں تھکنا کیا، یہ تو بڑی خوشی کے ساتھ انسان ویٹ کرے گا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا چانس بنے۔ شہزادی تجھے فرما دو اور ہمارا آج